السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ۔ خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنے خوابوں کو دیکھنے کے بعد پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں، تاکہ آپ کو ملے صحیح رہنمائی اور آپ کسی بھی خواب کو دیکھنے کے بعد کسی غلط فہمی یا اندیشے میں نہ رہیں۔ اور اگر آپ کے خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے تو اس کو سمجھ کر زندگی میں صحیح قدم اٹھائیں۔ ہم بتاتے ہیں خوابوں کا علم رکھنے والے جید علماء کی مستند کتابوں سے خوابوں کی تعبیر۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ روشنی اور سورج کی روشنی زمین پر زندگی کی وجہ ہے۔ پودوں میں فوٹوسنتھسس کے عمل کی وجہ سے وہ گرو کرتے ہیں اور آکسیجن جیسی قیمتی نعمت ہمیں فراہم کرتے ہیں، اور پھر پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا عمل سورج کی روشنی کا مرہون منت ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو کسی بحری جہاز پر سوار دیکھیں اور جہاز میں سے آپ کو ساحل پر روشنی دکھائی دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بڑی خواہشات میں سے ایک ضرور پوری ہوگی۔ علامتی طور پر روشنی خوشخبری، روشن خیالی اور نئی امید کا نشان ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ میں کوئی مشعل یا ٹارچ تھامی ہوئی ہے جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے، یعنی کہ وہ جل رہی ہے، تو یہ ایک اچھا خواب ہے۔ خاص طور پر اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ آپ کے منصوبوں کی کامیابی سے تکمیل کی نوید ہے۔ اور اگر خواب میں یہی ٹارچ کسی اور نے تھامی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کسی مجرم کے جرم کی نشاندہی ہے اور اسے اس جرم کی سزا ملنے کی خبر سناتا ہے۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کسی غار یا سمندر یا جنگل میں روشنی کرنے کے لیے ایک راڈ استعمال ہوتا ہے جس سے تیز روشنی پھوٹتی ہے۔ اگر آپ خواب میں روشنی کا راڈ دیکھیں تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کام تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا جو آپ کو بہت عزیز ہے۔ اگر وہی جلتا ہوا روشنی کا راڈ سانپ میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف منصوبوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ اور اگر یہی راڈ کسی چیز سے ٹکراتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی المناک حادثہ یا خبر آپ کو غم سے دوچار کر سکتی ہے۔ اگر روشنی کا راڈ آپ خواب میں اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف کرتے ہوئے خود کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کاروبار کو شروع کرتے وقت بہت محتاط رہیں گے۔ اور اگر آپ روشنی کے راڈ کو نیچے یعنی زمین کی طرف کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے منصوبے تبدیل کریں گے اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھیں گے۔ اگر آپ خواب میں بہت سارے روشنی کے راڈ دیکھیں جو جل بھی رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے مختلف قسم کی بدقسمتی کا شکار ہونے کی بری خبر ہے۔ ہمارے ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ مختلف مزاروں پر حاضری لگانے جاتے ہیں، بلکہ شاید مساجد سے زیادہ رش مقبروں پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کسی بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کافی دور سے سفر کر کے آتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ایسی جگہوں پر بہت زیادہ تعداد میں عام لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن اگر آپ خواب میں کوئی مقبرہ دیکھیں اور وہ کسی معروف آدمی کا نہ ہو تو یہ خواب آپ کے کسی خاص دوست کی موت، بیماری یا مصیبت کی اطلاع دیتا ہے۔ اور اگر آپ خواب میں خود کو مقبرے کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس احاطے کے اندر جس میں قبر ہوتی ہے، تو یہ خواب آپ کی اپنی بیماری کی پیشن گوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک گھروں کی دیواروں پر برش اور کونچی کے ذریعے رنگ کیا جاتا تھا۔ برش تو خیر ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کونچی شاید اب نظر نہ آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گھروں کی اندرونی اور بیرونی دیواروں پر چونا نہیں پوتا جاتا۔ چونا ایک قدرتی چیز ہے اور کئی صدیوں سے برصغیر میں عمارت سازی اور رنگ و روغن کے کام آتا تھا، لیکن پھر جدید کیمیکل سے بنے نئے رنگ دستیاب ہو گئے جنہیں ہم ڈسٹیمپر، ایملشن اور انیمل کے نام سے جانتے ہیں، مگر اب یہ سارے رنگ رولر کی مدد سے کیے جاتے ہیں، جس سے وقت بھی بچتا ہے اور رنگ ضائع بھی کم ہوتا ہے۔ اور پہلے لوگ خود بھی اپنے گھر کی دیواروں کو رنگنے کا کام کرتے تھے، مگر اب مزدور بلائے جاتے ہیں، اور اب تو بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنے کاریگر بھیج دیتی ہیں جو کہ نہ صرف رنگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ آپ کو کلر اسکیم کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے
نوٹیفیکیشن بر وقت چاہیے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اپنے گھر میں رنگ کرتا ہوا دیکھیں تو یہ خواب آپ کے خاندان میں بیماری کی خبر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کاروبار میں خوش قسمتی کی بھی نوید ہے۔ اگر آپ خواب میں رنگوں کی مدد سے کوئی ایسی پینٹنگ بناتے ہوئے خود کو دیکھیں جس میں آپ کوئی لینڈسکیپ بنا رہے ہوں تو یہ خواب غربت اور غلط امیدوں کی نشاندہی ہے۔ آپ نے کبھی ایسی دکان ضرور دیکھی ہوگی جس میں لکڑی بکتی ہو، یا کوئی ایسا ورکشاپ دیکھا ہوگا جس میں لکڑی کا فرنیچر بنایا جاتا ہو۔ لکڑی کیونکہ درختوں سے حاصل کی جاتی ہے، اور درخت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا تنا کاٹ کر اس میں سے شاخیں نکال دی جاتی ہیں اور پھر اس تنے کو مشین کی مدد سے چھیل دیا جاتا ہے تاکہ وہ شہتیر کی شکل اختیار کر لے، اور پھر یہ شہتیر یا بلیاں مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں، اور جس کو جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لکڑی خریدتا ہے اور اسے مزید کاٹ کر مطلوبہ فرنیچر بنواتا ہے، یا اگر وہ بڑھئی ہے تو وہ خود بناتا ہے۔ لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں کو ہموار کرنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتا ہے اسے رندہ کہتے ہیں۔ یہ ایک لکڑی کا خاص ڈیزائن کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں لوہے کا ایک موٹا سا بلیڈ لگا ہوتا ہے۔ جب اسے لکڑی پر ایک خاص انداز سے اور طاقت کے ذریعے پھیرتے ہیں تو لکڑی کا چھلکا سا اتر جاتا ہے اور لکڑی ہموار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خواب میں رندہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کاروبار میں ترقی کریں گے۔ کھیل کود میں دلچسپی عام طور پر بچپن تک ہی محدود رہتی ہے۔ بہت کم لوگ بڑے ہو کر بھی کسی کھیل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ملک میں کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر بچے بچپن میں کرکٹ ہی کھیلتے ہیں، چاہے انہیں پروفیشنل کرکٹر نہ بھی بننا ہو، اور اس کی بنیادی وجہ ہر وقت ٹی وی پر کرکٹ کے میچ کی نشریات ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک ہاکی اور دیگر کھیل بچوں اور بڑوں میں مقبول تھے، بلکہ بہت سارے انڈور گیمز بھی پسند کیے جاتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک پاکستان نے ہاکی اور اسکواش میں دنیا پر راج کیا ہے۔ ابھی آپ اگر کسی بچے کو سڑک پر دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ یا گیند ہوگی۔ بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں اسکواش، ٹینس یا بیڈمنٹن کا ریکٹ دیکھیں۔ لیکن اگر آپ خواب میں کسی بھی کھیل کا ریکٹ دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو اس خواب کا مطلب مایوسی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کر پائیں جہاں آپ کی بہت زیادہ پذیرائی ہونے کا امکان تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔